بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انفو ڈیسک افیشیل۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے جو سینیٹر ہیں ان کا طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح وہ منتخب ہوتے ہیں اور ان کو منتخب کرنے کا فارمولہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کو ہم مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں مرکزی مجلس شورا جو ہے وہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے، اس میں ایک قومی اسمبلی جس کو لوئر ہاؤس بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ سینٹ ہے، اس کو ایوان بالا یا اپر ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایوانوں مل کر مجلس شورا یا پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ بنانے کے لیے پاکستان میں دو طرح کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، جو کہ ہر بالغ شخص یعنی کہ جو 18 سال سے اوپر ہے وہ ووٹ دیتا ہے، لیکن جو اس کا جو طریقہ کار ہے، جو دوسرا جو سینٹ ہے، اس کا تھوڑا سا پیچیدہ اور مختلف ہے۔ سینٹ کے ارکان کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ براہ راست عوام نہیں کرتے، بلکہ یہ عوام کے منتخب شدہ اراکین یعنی وہ کرتے ہیں، جو کہ یعنی کہ قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے جو کہ دونوں ہوتے ہیں، یہ اس کا طریقہ کار سب واضح کرتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، کتنی سیٹس ہوں گی، کتنے مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں، یہ آپ کو اس مثال سے واضح ہو جائے گا۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ سینٹ کا، اس کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سنگل ٹرانسفریبل کیا ہے، اس کو ہم آگے اس مثالوں کے ساتھ آپ کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ طریقہ کب سے ہے، یہ طریقہ ایجاد کرنے والا کون ہے۔ یہ طریقہ برطانوی ریاضی دان جو کہ تھامس رائٹ ہل تھا، اس نے متعارف کروایا۔ یہ طریقہ دنیا بھر میں اپنایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے الیکشن ہوتے ہیں، اور مختلف اداروں میں اس کا جو ہے نا اس کا طریقہ کار ہے۔ اس طرح سنگل ٹرانسفریبل جو ووٹ سسٹم ہے is also adopted for election for semi government and non government institution of the world، جو کہ جتنی دنیا ہے یعنی کہ جتنے میں انسٹیٹیوشن ہے یہ تمام پر اس میں جو ہے نا اپنایا جاتا ہے، اور مختلف انسٹیٹیوشن اس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کا جو ایک مثال کے طرح آپ کو بہت بہتر سمجھ آئے گی کہ فرض کریں کہ ایک کلاس میں 40 طالب علم ہیں، اور کلاس میں سے 4 طالب علموں کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ اب جو یہ پوری کلاس کی نمائندگی، جو کہ یہ 4 کمیٹی جو ممبر بنیں گے، یہ پوری کلاس کی کمیٹی اس کی نمائندگی کرے گی، اور کلاس کے تمام 40 طلبہ جو ہے نا اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، یعنی کہ ممبر نہیں اس کو ووٹ دیں گے، جو اس 4 کو منتخب کریں گے۔ یعنی کہ ٹوٹل جو طالب علم ہیں وہ 40 ہیں، اور منتخب کتنے ہونا ہے، 4 نے ہونا ہے۔ اب اس طرح ان کو کتنے یعنی کہ ووٹ ریکوائرڈ ہوں گے ان 40 میں سے، تو ہر جو ممبر ہوگا اس کو جو ہے نا 10 ووٹ ریکوائرڈ ہوں گے۔ یعنی کہ جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹوٹل ممبر جو ہے نا اس کو جتنے منتخب بنے اس کو تقسیم کرنا ہے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح جو ہمارا جو سینٹ ہے اس کا بھی یہی انتخاب ہے، اور اس کو گولڈن فنگر کہتے ہیں، اس کو گولڈن فگر کہا جاتا ہے، جو کہ الیکشن یہ ہوتا ہے پاکستان کا سینٹ کا۔ تو آگے ہے یہ ہے کہ اس کو مزید جو طریقہ، اس کو ایک بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے 1 سے لے کر جو ہے نا جتنے یعنی کہ ممبر ہوں گے۔ اب یہاں ہم نے اس مثال میں 5 ممبر رکھے ہیں، تو اس میں سے جو ہے نا ہر جو ممبر ووٹ دے گا وہ اس کے ساتھ ایک بیلٹ جو پیپر ہوگا، اس کے ساتھ ایک اور خانہ ہوگا جس میں سے اس کو نمبرنگ دی گئی، یعنی کہ سب سے پہلی ترجیح ہے کہ اس کو 1 نمبر دے گا جو ووٹر ہوگا، اس کے ساتھ جس طرح اس کی ترجیحات ہوں گی وہ اسی طرح ان اپنے امیدواروں کے سامنے اس کی نمبرنگ کرے گا، یعنی کہ سب سے اہمیت کا جو فرسٹ والا ہوگا وہ 1 ہوگا، اسی طرح جس کو سب سے آخری اس کو ترجیح ہوگی اس کو نمبر 5 دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر ان 5 امیدواروں کو ہم جن میں سے 4 کو منتخب ہونا ہے، ہم ان کو مختلف نام دیتے ہیں ABCD۔ تو فرض کریں کہ اسٹوڈنٹ A کو 20 ووٹ ملے ہیں، اور جو B کو ہے اس کو 6 ووٹ ملے ہیں، C کو 7، اور اس طرح D کو 5 اور E کو 2 ووٹ ملے ہیں۔ یہاں جو A ہے اس کو ووٹ جو ہے نا 20 ہیں، تو کامیابی کے لیے تو 10 ریکوائر ہیں، تو مزید جو اس کے 10 اضافی ووٹ ہیں اس کا جو ہے نا وہ اس کا کیا ہوگا، تو اس کا یہ ہے کہ جب اس کے 10 ووٹ سے زیادہ ہوں گے تو اس کے اگلے امیدواروں کو یعنی کہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، جتنے ووٹ اس سے زیادہ ہوں گے وہ اگلے امیدوار کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو اس کے 10 زیادہ ہیں A کے، تو 10 جو ہے نا وہ اگلے امیدواروں کو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے، یعنی کہ B کے 6 ملے ہیں تو جو 4 ووٹ ہیں وہ B کو مل جائیں گے، تو یہ بھی منتخب ہو جائے گا، یہ 2 تو منتخب ہو گئے۔ اسی طرح باقی جو ہے نا 4 ادھر ہو گئے، تو باقی 6 بچتے ہیں، وہ آگے ٹرانسفر ہوں گے۔ جو C ہے، C کے پہلے 7 ہیں،
تو اس کو 3 ریکوائر ہیں، کیونکہ 10 والے نے منتخب ہونا ہے تو 3 اس کو مل گئے، تو یہ بھی منتخب ہو گیا۔ اب جو ہے نا باقی جو بچا ہے نا وہ 1 ہے، تو 1 اس کا کیا ہوگا، یہ سی کو ٹر جائے گا، تو سی کے جو ہے نا پہلے اگر 5 6 تھے تو 2 جو بچے ہیں پیچھے بی والے تو اس کے بھی 8 ہو گئے، یعنی کہ تو اس کے تو 10 نہیں مان رہے، تو اس کا کیا ہوگا، پہلے تو 3 کو 10 بن گئے ہیں، تو پہلے 3 تو منتخب ہو گئے۔ جب جو اس طرح یہ سنگل ٹرانسفر ہوتا ہے کہ اگر پوری جو گولڈن فگر حاصل نہیں کرتا تو جو مزید جو ووٹ ہوتے ہیں جو اگر وہ اس کا بالکل اکثریت تو 10 تو نہیں اس کو ملے، لیکن اس کے ووٹ دوسرے امیدواروں جو رہ گئے ہیں، یعنی کہ جہاں ای جو اس کے 2 بجے ہیں تو اس سے تو زیادہ ہیں، تو یہ بھی منتخب ہوگا۔ تو اسی طرح یہ سارے منتخب ہو گئے۔ جس طرح اس مثال میں جو ہے نا امیدوار ایک کے ووٹ ہیں دوسرے امیدواروں کو ٹرانسفر ہو گئے، تو جو اور سٹوڈنٹس کو دوبارہ اس میں ووٹ نہیں ڈالنا پڑا، تو یہ ان کی جو ہے نا ایک ووٹ اور دوسری ووٹ اسی طرح جو ترجیحات ہیں اس کو جو ہے نا اسی طرح اس کو شامل ہو گئے، تو یہ 4 منتخب ہو گئے۔ تو یہی طریقہ پاکستانی سینٹ کا ہے کہ اس کو اسی طریقے کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی طریقے سے سارے جو ہے نا ایک ہی ووٹ سے سارے اس کا جو ہے نا اگر اضافی ووٹ ہوں گے تو اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے دوسرے امیدواروں کو۔ تو یہی طریقہ پاکستانی سینٹ کا ہے، اور ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ جو اس کا جو ہے نا مزید اس کا طریقہ کار پاکستان کس طرح اپلیکیبل ہوتا ہے، کتنے امیدواروں کتنے ووٹ درکار ہوں گے پاکستان کے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے، تو یہ بتاتے ہیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ سیٹوں کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ تو پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کے جو سب سے پہلے، کیونکہ یہ 1973 میں ادارہ بنا تھا تو اس وقت اس کی 45 تھی، پھر 77 میں اس کی بڑھا کر 63 کر دی گئی، پھر 1985 میں اس کی 87، اور پھر 2002 میں 100، اور پھر 2015 میں جو ہے نا اس کی تعداد 104 کر دی گئی۔ تو یہ مختلف وقت کے ساتھ ساتھ اس کی میں سے تبدیلیاں آتی رہیں۔ اب جو اس کی تقسیم ہے وہ پنجاب میں جو ہے نا اس کی ٹوٹل جنرل سیٹیں وہ 14 ہیں، تو ٹوٹل یہ اس کی ایک بات یہ ہے کہ جو 4 صوبے ہیں اس کی سیٹیں برابر ہیں، یعنی کہ جو سینٹ کی ادارہ ہے سب کی 23 ہیں، تو باقی جو کیپٹل فیڈرل کیپٹل ہے اس کی بھی 4 ہیں۔ اب فاٹا مرجر گیا کیونکہ تو اس کی جو سیٹس ہیں وہ تو اب جو ہے نا کے پی کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، تو ٹوٹل اس کے ممبران کی تعداد جو سب ملا کر بنتی ہے وہ 104 ہے۔ تو اس کے جو سینٹر منتخب ہوتے ہیں وہ 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، ہر 3 سال کے بعد آدھے ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ بھی الیکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو 18 کا جو الیکشن ہوا تھا اس کی جو سیٹس کی تعداد وہ کس طرح بنی تھی، تو ٹوٹل سیٹ اس وقت 104 تھیں، تو اس میں سے 52 میں اس نے ریٹائرمنٹ لے لینی تھی، تو 52 کا انتخاب ہونا تھا، جو تو انتخاب جو ہے نا وہ پنجاب میں سے 12، سندھ 12، کے پی کی 11، بلوچستان 11، اور فاٹا کے 4 اور اسلام آباد کے 2 ارکان نے منتخب ہونا تھا۔ تو یہ سارے ٹوٹل جو اس طرح پنجاب کا جو فارمولہ یہ پنجاب کی جو منتخب ہوئی تھی کس طرح ہوں گے، تو ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ہے نا یہ اس کا یہی فارمولہ ہے کہ جتنی سیٹس ہوں گی اتنی اسی طرح جو ہے نا اسی کو تقسیم کیا جائے گا جو ٹوٹل ممبر شپ ہے۔ تو یہاں پنجاب کی جو ہے نا جو ممبر ہے وہ 371 ہے، تو ٹوٹل سیٹس جو ہے نا 7 پر الیکشن ہونا ہے، تو یہ 7 اس کو تقسیم ہوگا، تو یہ گولڈن جو فگر نکلے گا وہ 53 ہوگا، یعنی کہ 53 ارکان ریکوائرڈ ہوں گے ایک سینٹر منتخب کے لیے۔ اسی طرح جو دوسرے صوبوں کا بھی بالکل اسی طرح فارمولہ ہے کہ جتنی سیٹیں ہوں گی اور اس پر ٹوٹل ارکان تقسیم ہوں گے تو اتنے ووٹر اس کا جو ہے نا ضرورت ہوگی ایک سینٹر کے لیے۔ تو یہ سارے صوبوں کا اسی طرح یہی فارمولہ استعمال ہوگا۔ آگے جو ہے نا بلوچستان کے ایم پی ایز، کیونکہ وہاں تو تعداد 65 ہے، تو سینٹر 7 منتخب ہونے ہیں، تو 65 پر 7 تقسیم ہوا، تو یہاں پہ صرف 9 ایم پی جو ہے نا گولڈن فگر ہے، یعنی کہ 9 ووٹوں کی ضرورت ہوگی ایک سینٹر منتخب کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ دوسرے صوبوں میں بھی استعمال ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ابھی 2021 میں الیکشن ہونا ہے تو یہاں پر 21 والا جو الیکشن ہے یہاں پر 48 پر الیکشن ہوگا، کیونکہ صرف 48 سیٹ جو ہے نا اسی پر الیکشن ہوگا۔ تو پنجاب کی 11 ہیں، کے پی کی 12 ہیں، بلوچستان کی 12 ہیں، اور سندھ کی بھی 12 ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا یعنی کہ یہ ٹوٹل نشستیں ہیں، اس میں سے جو جنرل نشستیں ہوتی ہیں وہ اسی پر صرف انتخاب ہوتا ہے، باقی ٹیکنوکریٹس کی نشستیں ہوتی ہیں۔ یہ سارے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، بہت شکریہ۔